تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ عقائد کا موضوع پہلا موضوع ہے، اس کو علماء کی اصطلاح میں علم الجدل بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے تین قسم کے لوگ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ ہوتے ہیں جن کو دہریہ کہتے ہیں، جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے بلکہ وہ سیرت منکر ہے کسی خدا کے ہونے کی، وہ اللہ کا اقرار کرتے بلکہ خدا کی ہی منکر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، یہ دنیا اپنے آپ سے بن چکی ہے، دنیا خود بخود بن گئی، بنتے بنتے آگے بڑھی، بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی، آگے چل گئی، یہ دنیا آٹومیٹک ختم بھی ہو جائے گی۔ یہ دہریے ہیں پہلی قسم کے، جن کا خدا پر کوئی یقین نہیں۔ قرآن نے بہت زبردست رد کیا ہے ان کا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ضرور اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے بار بار جگہ جگہ سوال اٹھایا قرآن میں، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم لوگ کھیتی میں بیج کو ڈالتے ہو، کھیتی کو تم لوگ بڑھاتے ہو یا ہم بڑھانے والے ہیں؟ کہ تم لوگ یہاں تک تذکرہ کیا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اولاد دینے والے تم ہو یا ہم ہو؟ زمین میں تم لوگ بیج ڈالتے ہو، کھیتی دینے والے تم ہو یا ہم ہو؟ انار کو کس نے بنایا؟ اتنا بہترین پھل، اتنا خوبصورت پھل، کیسا انار ہوتا ہے، ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہوتا ہے، کیسے اس کا رنگ ہوتا ہے، کیسے اس کے اوپر اللہ کا ٹرانسپرنٹ لگا دیتے ہیں، کیسے اس کے چھلکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے بنا کے اس کے بنا سکے؟ کوئی چیز اپنے آپ سے نہیں بن سکتی تو اتنا بہترین اور خوبصورت انار کیسے بن سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح اس بات۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے انسانوں کو کہ زمین کی تخلیق کو دیکھو، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے بڑے سیارے، زمین کا نظام جو چل رہا ہے، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس چلانے والے کو پتہ چل جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تم خود سوچ کے دیکھو، تم اپنی زندگی میں کسی چیز کے کرنے میں محتاج ہو، تم کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن جائے گی؟ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ لہٰذا اللہ پاک نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں قرآن میں کہ اللہ کوئی ہے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ اور اسی کو آج کے سائنسدان بھی اس بات سے قرار کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا توازن اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج اور زمین دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر چند لمحے کے لیے اس فاصلے میں فرق آ جائے، توازن میں فرق آ جائے، تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اللہ کا ایسا مضبوط نظام اس دنیا پر چل رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کتنے ایسے لوگ ہیں جو دہریے کی صفت کو ختم کر کے اللہ کے خدا کے منکر جو تھے وہ اللہ کے قائل بن گئے۔ کتنے سائنسداں جنہوں نے اللہ کی قدرت میں غور کیا، قدرت کو دیکھا اور غور کر کے وہ اللہ کے ماننے والے بن گئے۔ اور جب خالق کو مان لیں گے دیکھ کر، جو میں تخلیق میں غور کریں گے، خالق کو مانیں گے، دودھ پھلوں سے نکلنے والے دودھ کو دیکھیں گے کہ بھئی کیسے بھینس چارہ کھاتی ہے، زمین سے چارہ نکلتا ہے، اس چارے کو بھینس کھاتی ہے، بھینس کے چارے کھانے کے بعد اللہ اس کو دودھ بناتا ہے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف کوڑ ہے، درمیان سے دودھ نکل رہا ہے۔ پھر دودھ کا کلر تو دیکھو، کون ہے جو دودھ کو اتنا خوبصورت کلر دینے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ سورج کی روشنی کو دیکھو، کیسی چمک اللہ نے سورج میں رکھی، چاند کی چمک کو دیکھو اللہ نے کیسی چاند میں چمک رکھی، ستاروں کی چمک کو دیکھو اللہ نے ستاروں میں کیسی چمک رکھی۔ زمین مخلوقات پہ غور کر لو کہ زمین میں بس ایک چھوٹا سا بیج بویا ہے آم کا، 2 سال 4 سال 5 سال بعد اس پر 100 آم لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین کا کام ہے چیزوں کو کھانا، زمین کا کام چیزوں کو اگانا نہیں ہے۔ زمین میں آپ انسان کو دفن کرتے ہیں، زمین اسے کھا جاتی ہے۔ لوہے جیسی چیز کو جسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی، آپ زمین میں دفن کر دیجیے، لوہے کو نکل جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ زمین میں ایک چھوٹی سی بیجی بوئی گئی، کچھ دن کے بعد ایک چھوٹی سی ٹہنی بنی، ایک پتا بنا، پتے بڑھتے گئے، ڈالی مضبوط ہو گئی، شاخیں لگی، درخت بنا، اور لہراتا ہوا درخت ہے، اس زمین سے پھل نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. چاول کا ایک دانہ زمین میں بویا گیا ہے، اس سے کئی کنٹل چاول نکل رہا ہے. یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ کرنے والا ہے. زمین پر دیکھ لیں، سبزیوں کے باغات، سبزیوں کے کھیت، چاول کے کھیت، اللہ پاک نے کیسے زمین سے خزانے ابھر دیے ہیں. سونا زمین سے نکلتا ہے، چاندی زمین سے نکلتی ہے، تانبا زمین سے نکلتا ہے، پیتل زمین سے نکلتا ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، ڈیزل زمین سے نکلتا ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے. جب یہ دیکھتا ہے انسان تو اللہ کی توحید پر یقین آ جاتا ہے. ہاں کوئی ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے. اور جب یقین آ گیا تو پھر اس کے بعد میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس دنیا کو چلانے والی ہے، اور وہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا. کیوں بنایا ہم نے زمین و آسمان کو؟ زمین و آسمان کو مقصد کے تحت بنایا. اور انسانوں کو کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور اس ساری زمین کو کس لیے بنایا؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کہ جتنا سب کچھ زمین میں ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. انسانوں کو اپنے لیے بنایا، ساری زمین کو تمہارے لیے بنایا. تو یہ مضبوط عقیدہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے جب قرآن کو پڑھتا ہے. اور اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا اس دنیا کو. وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم اگر غور کریں تو جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ہندوازم کا عقیدہ ہے، وہ عقیدے کی ضد پر ضرب پڑتی ہے قرآن کی اس آیت سے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا کو کھیل کود کی جگہ بنایا ہوا ہے. یہ ساری دنیا رام کی لیلا ہے. جب وہ چاہتے ہیں تو کسی دنیا کو آباد کرتے ہیں. جیسے بچے مٹی سے گھروں کو بناتے ہیں، پھر دل بھرتا ہے توڑ دیتے ہیں، ایسے ہی رام کا جب دل کرتا ہے تو دنیا آباد کرتے جاتے ہیں. انہوں نے اسی دنیا کو انہوں نے آباد کیا. جب ان کا دل اس دنیا سے بھر جائے گا تو اس دنیا کو ختم کر دیں گے. بس یہ دنیا تو کھیل کود کی جگہ ہے. اللہ قرآن میں رد کرتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے اس دنیا کو کھیل کود کی جگہ نہیں بنایا ہے. قرآن کا یہ عقیدہ ہے. ایک طرف غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا عقیدہ کہ یہ دنیا کھیل کی جگہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کھیل کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہوئی. اسی طریقے سے جو دوسرا طبقہ ہے، دوسرا گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ایسے ہوتے ہیں. پہلا میں نے آپ کے سامنے بتایا دہلی ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے جو معبود کو تو مانتا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے خوش ہونے پر اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنے ہارنے پر اپنے آپ کو بالکل کمزور سمجھ لیتا ہے. ایسے لوگ اس مزاج کے حامل ہوتے ہیں کہ جن سے ان کا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کسی چیز سے کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو اپنا بڑا مان لیا. اگر آسمان کو بڑا سمجھ لیا تو آسمان کو خدا مان لیا. زمین کو بڑی نظر آ گئی تو زمین کو خدا مان لیا. جیسے کتنے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو سورج کو خدا مانتے ہیں، چاند کو خدا مانتے ہیں، زمین کو خدا مانتے ہیں، آسمان کو خدا مانتے ہیں. اور جب آج بڑھتا ہے تو انسان پتھروں کو، مورتیوں کو، مجسموں کو، یہاں تک کہ کنکر کو خدا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ دوسرا گروہ ہے کافروں کا جو دنیا میں پایا جاتا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا. ان کے یہاں پر وہ لوگ خدا کو تو مانتے ہیں، اپنی عقل سے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ جو قانون نافذ کرنے کا ذمہ دیتے ہیں انسانوں کو دے دیتے ہیں. قرآن خدا ہے اللہ، لیکن قانون نافذ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، مریم علیہ السلام کی طرف سے. جیسے اگر ہم کسی کو باپ مان لیں گھر کا، کہ گھر کا یہ بڑا شخص ہے، باپ ہے، بڑا ہے، لیکن احکامات ثابت کرنے کا اختیار اس کو نہ دیں. آپ باپ تو ہیں لیکن بڑے بازو والے ہوں گے، بازو جو گھر ہے وہ صاحب ہمارے گھر کے فیصلے کریں گے، وہ قانون نافذ کریں گے. تو یہ بات کتنی غلط ہوگی کہ باپ اگر مانتے ہیں تو انہیں کو اختیار دیا جائے. باپ مانتے ہیں گھر کے باپ کو اور اختیار دے رہے ہیں پڑوس والے کو. یہی حال ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ وہ لوگ اللہ کو خدا تو مانتے ہیں. عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ اللہ کو خدا تو مانتے ہیں لیکن قانون چلانے کا اختیار انہوں نے اپنے راہبوں کو دے دیا تھا
کہ جو چاہے ان کے قانون میں تبدیلی کر سکتے تھے. ان کے راہبوں کو انہوں نے اپنا بڑا بنا لیا تھا. وہ کیسے کہ ان کی جو کتاب تھی انجیل, اس میں جو احکامات ہوتے تھے ان احکامات میں تبدیلی کا اختیار راہبوں کو دیا ہوا تھا کہ تم جو چاہے تبدیلی کر سکتے ہو, جو چاہے بدلاؤ کر سکتے ہو. کہ زنا کے احکامات کا مسئلہ آیا, کسی نے زنا کر لیا تو زنا کے جو احکامات تھے کہ مارنا ہے, چہرے کو کالا کر کے گھمانا ہے اور کوڑے برسانا ہے, جو بھی ان کی کتاب میں احکامات تھے کہ اس کو تبدیل کر دیا راہبوں نے. تو قانون اللہ کا چلنا چاہیے تھا جو راہبوں کا چلا کرتا تھا. تو یہ تیسرا طبقہ ہے کافروں کا دنیا میں پایا جاتا ہے. اور ان لوگوں کے بھی عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 6 آسمان بنائے تو اس کے بعد اللہ تھک گئے. اللہ 6 آسمان بنانے کے بعد تھک گئے. تو قرآن اسی نفی کرتا ہے اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے کہ دیکھ لو ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى. اللہ ان 6 آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کے بعد نہیں تھکا ہے بلکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو ان کے عقیدے پر ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تھک چکا ہے, اب ہم مرنے کے بعد ان کو نہیں اٹھائے گا. ہم مرنے کے بعد ان کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تو تھک گیا. اللہ کہتا ہے کہ میں تھکا نہیں ہوں بلکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گی. تو یہ 3 طبقے ہیں. ایک ہے دہریے کا, ایک ہے وہ لوگ جو ہر چیز کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ جتنی ان کی دنیا میں تعداد ہے اتنے ہی ان کے خدا ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. اور تیسری قسم ہے ان عیسائیوں کی اور اہل کتاب کی جنہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنے سرداروں کو اور اپنے عالموں کو اپنے راہبوں کو انہوں نے اپنا بڑا بنا لیا تھا. یہ 3 طبقات آتے ہیں عقائد کے باب میں, اور اللہ اسی کے اعتبار سے بحث کرتا ہے. عقائد پر بحث کرتے ہیں قرآن مجید میں. نہیں اٹھائیں, عقائد پر سامنے ہٹ جائیے. عقائد کے باب میں اللہ پاک بحث فرماتے ہیں. تو یہ پہلا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں عقائد کے اعتبار سے. 3 گروہ, ایک ہے دہریوں کا, اور دوسرا ہے جو ہر چیز کو خدا سمجھتا ہے, اور تیسرا وہ گروہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا. تو یہ پہلا حصہ ہوا قرآن کا, قرآن جس سے بحث کرتا ہے عقائد کے بعد. اس کے بعد